نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے بعد حکیم الامت مجدد الملت حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ علم و عمل جبھی موجب شرف ہے جب کہ وہ خدا کے یہاں مقبول ہو جائے. علم و عمل جبھی موجب شرف ہے جب کہ وہ خدا کے یہاں مقبول ہو جائے، اور اس کا یقینی علم کسی کو نہیں، بلکہ اپنے علم اور عمل کی حالت پر نظر کر کے اگر عدم قبول یقینی ہو تو بعید نہیں. بہت عجیب بات ہے. پھر فخر کرنے کا کیا موقع، پھر فخر کرنے کا کیا موقع. اور یہ بھی معلوم ہے کہ علم و عمل کا اعتبار خاتمے سے ہے، اور اس کی بھی خبر نہیں کہ ہمارا خاتمہ کس حال میں ہونے والا ہے، اس کی بھی خبر نہیں. اس لیے ناز کرنا، اترانا کیا زیبا ہے. ہاں، اس کو نعمت الہی سمجھ کر شکر کرتے رہو. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے اندر ناز کو پیدا کر دیتی ہے، یا اس کے پاس علم ہے، عالم ہے، دنیا کا کوئی علم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علم اس وقت موجب شرف ہے، شرافت کی چیز ہے کہ جب اللہ کے ہاں مقبول ہو. اور اس کا ہم میں سے کسی کو علم نہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے کیا یہ اللہ کے یہاں بھی مقبول ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی عطا اس کے حال پر ہو کبھی وہ ناز کے اندر نہیں آتا، ہمیشہ نیاز مندی میں مبتلا رہتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص کتنے بڑے آدمی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا عمر پر وہی آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. لیکن آپ نے اتنا فرمایا تو صحیح، لیکن اس کے باوجود کیفیت کیا ہے؟ جبکہ عشرائے مبشرہ میں سے ہیں، آپ کی لسان نبوت سے جنت کی بشارت سن چکے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو منافقین مدینہ کی فہرست ہے نا، اس میں کہ عمر کا نام تو نہیں. کیا مطلب؟ اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہے. اور یہ ایمان خوف اور خشیت کا خاصہ ہے کہ اندر سے ایک بے چینی اور بے کلی لگی رہتی ہے، بے چینی بے کلی لگی رہتی ہے. یہ ڈر لگا رہتا ہے، نہ معلوم خاتمہ کیسا ہوگا، نہ معلوم خاتمہ کیسا ہوگا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت کا آخری زمانہ تھا، بیمار تھے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی عیادت کے لیے گیا، مزاج کرسی کے لیے. دیکھا کہ رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت رونے کا کیا سبب ہے، کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا کہ نہیں. کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں. پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟
اللہ نے آپ سے اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام لیا کہ آج جماعت جو ہے وہ پوری دنیا میں متحرک ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی اسی لیے تو رو رہا ہوں، اسی لیے رو رہا ہوں کہ اس تھوڑے سے عرصے کے اندر یہ کام ساری دنیا میں کیسے پھیل گیا، کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، دھوکہ تو نہیں ہے، استدراج تو نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی فرمائی، تشفی فرمائی، فرمایا کہ حضرت اگر یہ استدراج ہوتا آپ کی یہ حالت نہ ہوتی، آپ رو نہ رہے ہوتے، بلکہ آپ کے اندر اطمینان ہوتا کہ ہاں ہاں میں نے ایسا کر لیا۔ جیسے آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کچھ کر کے کہتے ہیں ہاں ہم نے ایسا کر لیا، تو اللہ پر نظر نہیں ہوتی، اللہ کے فضل پر، اس کی عطا پر، اس کی توفیق اور تائید پر نظر نہیں ہوتی، اپنے اوپر نظر ہوتی کہ ہم نے ایسا کر لیا، اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ یہ اتنی جلدی کیسے یہ کام پھیل گیا، کہ دھوکہ تو نہیں ہے، استدراج تو نہیں ہے۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اگر یہ استدراج ہوتا آپ کی یہ کیفیت نہ ہوتی، آپ روتے نہیں۔ یہ رونا علامت اس بات کی ہے کہ عند اللہ مقبول ہے، اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس لیے کچھ کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، لرزتے رہنا چاہیے، اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالت کے بدل جانے کا خوف دامن گیر رہے۔ آج جو حالت ہے کل یہ حالت رہے یا نہ رہے، آج نماز کی توفیق ملی کل نامعلوم توفیق سلب نہ ہو جائے، آج اللہ کے گھر چل کے آ گئے کل نامعلوم پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے۔ تو کبھی ناز میں نہیں آنا چاہیے، نیاز اللہ کو پسند ہے۔ نیاز کا مطلب کیا؟ عاجزی، انکساری، جو توفیق مل جائے من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا کریں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے فضل فرمایا، تو نے توفیق عطا فرمائی، میں اس قابل کہاں تھا، میں اس قابل کہاں تھا تیرے در پہ چل کے آ جاتا۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم خود اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، خود نہیں اٹھتے، اٹھوائے جاتے ہیں، وہاں سے اٹھوائے جاتے ہیں، دل میں وہاں سے ڈالا جاتا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ مت کرو، اس کام کے پاس مت جاؤ۔ تو یہ ایک فرشتہ ہے، غیبی فرشتہ، جو دل کے اندر نیکی کو الہام کرتا ہے، برائی کی مذمت کو دل میں ڈالتا ہے۔ انسان اس تقاضے پر عمل کرتا چلا جائے، نیکی زندگی میں غالب ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا علم یا عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ اگر مقبول ہے تو موجب شرف ہے، اور اگر مقبول نہیں ہے تو پھر شیطان بھی تو کتنا بڑا عالم تھا، کتنا بڑا عابد تھا، اس جیسا علم کسی کے پاس ہے یا اس جیسی عبادت کوئی کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا عبادت گزار کہ ہر آسمان پہ الگ الگ نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ بڑائی میں مبتلا ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ مارا گیا، مردود ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ بڑائی کی وجہ سے، کہ اپنے اوپر نظر چلی گئی، اپنے اوپر میں ایسا، انا خیر من، اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں۔ ارے بھائی پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو تو کرو، نہیں، اب اس کے اندر میں آ گئی، میں، اس میں کو تو ذبح کرنا ہے، اس میں کو تو اندر سے نکالنا ہے۔ میں ان سے بہتر ہوں، ان کو آگ سے، مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا، مردود ہوا، راندہ درگاہ ہوا۔ تو عمل کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، لیکن ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، اس کی شایع نشان ہوا یا نہیں ہوا، اس کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو عمل کی توفیق پر تو شکر ہونا چاہیے، لیکن اپنی کوتاہی پر ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے کہ نماز تو پڑھ لی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پڑھوا دی، جمعے جیسی نماز، اہم نماز اللہ نے پڑھوا دی، اپنے گھر بلا لیا، لیکن ہماری کوتاہی، ہم سے حق ادا نہیں ہوا۔ جس طرح پڑھنی چاہیے تھی ایسی نہیں پڑھ سکے،
تو ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، ما شکرناک حق شکرک، کہ نہ ہم عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہیں ادا کر سکتے. تو پھر کیا ہے؟ ندامت، پشیمانی، ڈرنا، لرزتے رہنا، بس یہ اللہ کو پسند ہے. تو پہلی چیز یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ عمل تو کیا، اس کی توفیق سے کیا، لیکن اللہ کو پسند بھی آیا یا نہیں آیا؟ اس نے تو توفیق دی لیکن میں نے اس کا حق تو ادا کیا نہیں. یہ الگ ہے، ہمارا ٹوٹا پھوٹا بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کے بدلے وہ جو کچھ دے گا، اس ٹوٹے پھوٹے عمل کے بدلے جو کچھ ملے گا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کیا کچھ دے گا. وہ کسی بادشاہ کا واقعہ، بغداد کا، غالباً ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا، کہ کہیں وہ شکار پر گیا تھا تو جنگل میں راستہ بھول گیا، کسی دیہاتی کی جھونپڑی میں چلا گیا. اس نے بیچارے نے خدمت کی، دیہاتی آدمی تھا، تو بادشاہ خوش ہوا، کہا کہ بھائی کبھی کوئی ضرورت ہو تو بغداد آ جانا. اس نے کہا جی بہت اچھا. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، خشک سالی، فصلیں تباہ، پانی کی قلت. اب اس نے سوچا کہ چلو، بادشاہ نے کہا تھا آ جانا، چلتے ہیں. تو سوچا کہ بھئی بادشاہ کے دربار میں تو جا رہے ہیں، کچھ ہدیہ تو لے کے جانا چاہیے، کوئی تحفہ کیا لے کر جائیں؟ کہا کہ آج کل پانی کی بڑی قلت ہے، تو بادشاہ کے لیے پانی کا تحفہ لے جانا چاہیے. تو گاؤں کے اندر، دیہات میں، جنگل میں پانی کا جوہر، تالاب ہوتے ہیں پانی کے، اب اسی سے پانی پیتے ہیں، اسی سے جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس پانی کے جوہر سے پانی کا گھڑا بھرا اور اس پہ گھاس پھوس سے منہ بند کیا اور سر پہ رکھ کے لے چلا کہ بادشاہ کو پانی کی قلت ہوگی تو پانی گفٹ کروں گا. دربار میں پہنچ گئے. اب اس کے بعد میں بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا لائے؟ بادشاہ نے پہچان لیا. اس نے کہا جی آج کل پانی کی بڑی قلت ہے، قحط ہے نا، تو آپ کے لیے پانی کا تحفہ لایا ہوں. بادشاہ اچھا. وزیر سے کہا کہ کھولو. اب اتنے دن کی مسافت طے کر کے آیا تھا، منہ بھی اوپر سے بند تھا، گرمی کے اندر اور وہ حبس گیا اور بدبو پیدا ہو گئی. تھا ہی پہلے وہ تو جوہر کا پانی تھا، گدلا، اور بدبو آ گئی. اب جب دربار میں کھولا تو پورا دربار جو ہے اس کے تعفن سے جو ہے بدبودار ہو گیا، پر تعفن ہو گیا. لیکن وہی بات کہ اللہ جس کو بڑا بناتا ہے اسے بڑا ضرب بھی دیتا ہے. لیکن بادشاہ کے چہرے پر، پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، اور جب بادشاہ کی پیشانی پر بل نہیں آیا تو کسی کے چہرے پہ نہیں آیا. سب کو ناگوار تو ہوا، عجیب آدمی ہے، اتنا بدبودار پانی اٹھا کے لے آیا بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس پانی کے گھڑے کو ایک طرف پھینک دو، اس میں اشرفیاں بھرو، اشرفیاں بھر کے دے دو، اور اسے ذرا ہمارے محل کی سیر کرا دو. اب جب اسے محل کی سیر کرائی، اس نے دیکھا وہاں تو نہریں بہ رہی ہیں، صاف شفاف پانی، چشمے ہیں پانی کے، پانی کی آبشاریں بہ رہی ہیں، اور میں تو اتنا گدلا پانی اٹھا کے لایا بدبودار. اب یہ ڈر رہا ہے. اب بادشاہ کے سامنے جاؤں گا تو سزا ملے گی. لیکن وہی بات کہ بادشاہ تو کریم تھا نا، جب گیا تو گھڑا اشرفیوں کا بھرا ہوا ملا. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہماری جو عبادات ہے نا وہ بھی ایسی گدلی ہے، اس کا پانی کا گھڑا تھا، لیکن اس پر بھی وہ یہ دیکھتے کہ بندہ کر رہا ہے، جیسا بھی کر رہا ہے نا، بس اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے کیسا کیا ہے، میرے شایان شان کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں دیکھتے، کہتے کیا ہے نا، اس نے کیا ہے. پانی گدلا لایا نا، گدلا صحیح لیکن لایا تو ہے نا، چلو اس کے بدلے میں اس کو دے دو جو دینا ہے، انعام دینا ہے. پھر وہی جو انعام دیں گے اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے ان کا انعام کیسا ہوگا؟ ان کی شایان شان ہوگا. ہماری عبادت جو ہے وہ ہم جیسی ہے، جیسے ہم نکمے، ناکارہ، ناقص، بیکار، کوڑا کرکٹ، ایسی ہماری عبادت بھی ہے.
ایسے ہمارا عمل بھی ہے، لیکن وہ تو ان کی تو عطا کامل ہے نا، اور اس کا تو کوئی شمار بھی نہیں ہے، بے حساب بھی ہے. تو پھر ہمارا تو عمل محدود ہے نا، لیکن وہ جب دیتے ہیں اس محدود عمل پہ نہیں دیتے، اپنی شان نشان دیتے ہیں. بادشاہ کے دربار میں جب جاؤ تو بادشاہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، یہ چرواہا ہے یا یہ کوئی اور ہے، کون ہے یہ مزدور ہے، کون ہے یہ. بادشاہ اپنی شان نشان تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے. اس لیے میں کر کے ڈرتا رہے. تو پہلی چیز یہ کہ یہ ڈر کہ میرا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اندر سے دھوکہ لگے کہ ہاں نہیں میں نے تو بہت اچھا کیا ہے، تو بھائی خاتمے کا اعتبار ہے، مجھے پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا، تو پھر ڈرنا چاہیے. چلو آج تو میں نے اچھا عمل کر لیا نا، کل میں بگڑ گیا تو کیا ہوگا، کل پٹری سے اتر گیا، راستے سے بھٹک گیا تو کیا ہوگا، خاتمہ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا. کس بات کی میری پارسائی ہے، کس بات کی میری عبادت ہے. ارے کل خاتمہ خراب ہو گیا، مرنے کے وقت کیا ہوگا. پھر ڈر، پھر خوف. تو بس نیاز چاہیے، ناز نہیں چاہیے، ناز نہیں چاہیے. اللہ کی عطا پر توفیق پہ شکر کرتا رہے اور ڈرتا رہے، لرزتا رہے، لیکن کبھی اترانے پن کا شکار نہ ہو. کبھی کسی بے عمل کو دیکھ کر، بد عمل کو دیکھ کر، گنہگار کو دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لائے، اپنی بڑائی اندر پیدا نہ کرے. بس ڈرتا رہے، لرزتا رہے، اللہ کام بنا دے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا